ناظرین، ہمارے ساتھ آج کوہنہ مشک صحافی فیصل آباد کی جانی مانی شخصیت علی اشفاق ہاشمی صاحب موجود ہیں، 44 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو صحافت کے شعبے سے منسلک ہوئے، اور یہ جنگ گروپ کے ساتھ اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر ان کا کیسے گزرا، اور یہ اس سفر میں ان کا سٹارٹ کیا تھا، کیسے اس شعبے سے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا صحافتی آغاز جو ہے نا وہ بڑا ڈرامیٹیکلی ہی تھا، کیونکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بائی برتھ جو ہے وہ سپورٹس مین تھا میں۔ تو ان دا ایج آف 18 تو مجھے میں بیمار ہوا، تو ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ تو 2.5 سال تک میں بیڈ پہ رہا۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے میں جب سپورٹس کے اپنے شوق پورے نہیں کر سکا، تو پھر میں نے سوچا کہ یار سپورٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ اور ایفیلیشن جو ہے اس کو کیسے کنٹینیو رکھا جائے۔ تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار چلو اگر سپورٹس نہیں کر سکتے تو سپورٹس پہ آرٹیکل جو ہے نا، سپورٹس کی رپورٹس جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو 79 میں میں نے پہلا اپنا ایک سپورٹس کی رپورٹ جو ہے وہ نوائے وقت کو سینڈ کی۔ تو اس وقت نوائے وقت جو ہے وہ پنجاب کا، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہوتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ نوائے وقت میں میرا وہ مضمون شائع ہونے کے بعد پھر جو ساتھ میں نے پی ٹی سی ایل نمبر گھر کا لکھا ہوا تھا، تو اس نمبر پہ مجھے کال آئی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ پراپر اسپورٹس جرنلزم سے اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو وی آر پریزنٹ۔ تو میں نے انہیں ہاں میں جب جواب دیا، تو انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کر کے تو مجھ سے وہ معاملات جو ہیں وہ طے کیے، اور میں اس وقت پھر میری سپورٹس کی صحافت کا آغاز ہوا۔ اور 79 سے لے کے میں نے 97 تک پھر سپورٹس رپورٹنگ کی۔ اس میں پی ٹی وی تھا، ریڈیو تھا، جنگ تھا، نوائے وقت تھا، مشرق اور امروز کے ساتھ میں نے کام کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ فیصل آباد کے جو سب سے ایک پاپولر لوکل پیپر ہوتا تھا ڈیلی عوام، تو اس کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اور پھر ڈیلی بزنس رپورٹ جو ہے یہ فیصل آباد کا آج بھی ایک فیمس نیوز پیپر ہے۔ تو اس نیوز پیپر میں میں نے بطور سپورٹس ایڈیشن انچارج جو ہے وہ میں نے کام کیا، اور سارے رنگین ایڈیشنز جو ہیں وہ سپورٹس کے وہ ڈیلی بزنس رپورٹ میں کیے۔ اس کے بعد ڈیلی سعادت تھا فیصل آباد کا، تو اس میں بھی میں نے مطلب کام کیا۔ تو سپورٹس رپورٹنگ کے ساتھ 97 میں ہمارے جو جنگ کے بیورو چیف ہیں فیصل آباد کے، شہباز احمد چودھری صاحب، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا یار کہ آپ سپورٹس کو چھوڑ کے کرائمز کی طرف آ جائیں۔ تو میں نے ریکویسٹ کی کہ سر آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کرائم، اینڈ میں تو کرائم کی سی سے بھی واقف نہیں ہوں، تو پھر میں ہاؤ آئی کین ڈو اٹ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں، فکرہ بندی موجود ہے، آپ کے پاس جستجو ہے، لگن ہے، آپ جس کام کو بھی لگتے ہیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ انہماک کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو کرائم کی ٹریننگ جو ہے وہ دیتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے 2-3 دن مجھے گائیڈ کیا کہ جی کرائم کی خبر جو ہے وہ ایسے ایسے بنانی ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ تیسرے دن میری بنی ہوئی کرائم کی خبر جو ہے وہ جنگ اخبار میں جب چھپی اور میں نے دیکھی، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ یار میں تو اب کرائم رپورٹر بن گیا ہوں۔ تو یہ ہے میرے صحافتی کیریئر کی ابتدا، اور میں اب تقریباً 27 ایئرس سے میں جنگ گروپ کے ساتھ ہی وابستہ ہوں، اور شہباز احمد چودھری صاحب جو ہے وہ ہمارے مطلب پراپر جو ہے وہ سرپرستی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں آج بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ تو سر آپ پرنٹ میڈیا کے ساتھ زیادہ تر آپ کا تعلق رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر الیکٹرانکس میڈیا آیا، اب ڈیجیٹل میڈیا آیا، تو کیا آپ پرنٹ میڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آج کل اس کا کیا؟ جی محترمہ نسرین صاحبہ، کہ یہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ میرا عرصہ دراز جو ہے وہ گزرا ہے، بٹ ان دس پیریڈ میں 2 سال
سما نیوز جو ہے اس کا بھی ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ جو ہے نا میں نے فیصل آباد کا رہا ہوں. لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اور الیکٹرانکس میڈیا کے کہاں پہ کھڑے ہیں آج پرنٹ میڈیا کہاں کھڑا ہے ان کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز کا نہ تو اس کا کوئی مستقل عروج ہوتا ہے اور نہ مستقل اس کا زوال ہوتا ہے. تو اس میں آپ کامیابی کے کسی بھی بڑے پیمانے پہ موجود ہوں، کامیابی کے جس زینے پر بھی موجود ہوں، آپ کو اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھنے اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے آپ کو آنے والے وقت کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اگر آپ کامیابی سمیٹنے کے بعد کوئی عہدہ کوئی سیٹ ملنے کے بعد آپ اگر ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ نہ میں مطلب اب کامیاب ہو چکا ہوں، اب میرے ساتھ یہ ٹیگ لگ گیا ہے تو مجھے مزید فردر اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کی اس وقتی کامیابی کو ختم کرنے کے بعد پھر وہ ناکامیوں میں تبدیل کر دے گا. اس لیے مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے جب انگلینڈ سے یو ایس اے سے ہمارے دوست آتے تھے تو ہمیں آ کے بتاتے تھے کہ یار آنے والا دور جو ہے وہ اس میں صحافت میں یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں کہ یہاں پہ کام یہاں ہو رہا ہوگا لیکن اخبار جو ہے وہ لندن سے نکلے گا، کام یہاں ہو رہا ہوگا، کام جو ہے وہ اخبار جو ہے وہ نیو یارک سے نکلے گا. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یار ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ اگر کام یہاں پہ ہو رہا ہے تو وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دلائل ہمیں اس کے دینے، مگر اس وقت ہمارا ذہن جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ اس حوالے سے نہیں کرتا تھا کہ یار ایسا ہمیں کچھ ممکن دکھائی نہیں دیتا. پھر یہ ہوا مطلب ہاتھ سے اس کی کتابت ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار ہاتھ سے کی جانے والی کتابت جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. پھر وقت نے ثابت کیا کہ 1996 کے بعد پھر وہ کمپیوٹر جو ہیں وہ ان کی انٹری پڑی اور آج کاتب جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اور ہر کام جو ہے وہ کمپیوٹر پہ. اور آج یہ ہے کہ آج 500 صفحے کا اخبار بھی آپ بنا لیں تو ایک بٹن کی کلک کرنے سے وہ آپ کے 500 پیجز جو ہیں وہ اس کے لیے مواد آپ کو آپ کی ٹیبل پہ آپ کے وہ کمپیوٹر باکس میں جو ہے وہ موجود ہوگا اور آپ کو وہ تردد نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ میں تو مطلب اس دور سے کی صحافت کے میں بات آپ سے کرتا چلوں کہ ایک دن یہ ہوا کہ رات تقریباً 9 بج گئے تو اس وقت 9 بجے تک جو ہے وہ کاپیاں جو ہے نا وہ چلی جاتی تھی پریس پہ. تو مجھے فون آیا کہ جی آپ جلدی آفس پہنچے. میں آفس گیا، آفس جا کے تو ان سے پوچھا ہاں جی کہ کیا حکم ہے میرے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 7-8 لائنوں کی خبر بنا کے دینی ہے، اخبار سارا مکمل ہو گیا ہے لیکن 7-8 لائنوں کی جگہ خالی پڑی ہے، وہ اگر آپ دیں گے تو وہ اس کی کتابت ہونے کے بعد پھر اس کو وہاں پہ فٹ کیا جائے گا اور اخبار تب مکمل ہوگا. مگر آج نیٹ کا دور ہے، آپ کو مطلب خبروں کے لیے وہ تردد کم کرنا پڑتا ہے جو اس وقت پوری جانفشانی کے ساتھ ایک ایک خبر ڈھونڈ کے بنا کے ادارے کو دی جاتی تھی. آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں اور آپ نے مختلف ادوار بھی دیکھے ہیں، سیاسی حوالے سے بھی، ملٹری کے حوالے سے بھی. تو کیا آپ ایک صحافی کا ایک معاشرے میں کیا رول ہونا چاہیے، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پلیز؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ ہماری صحافی برادری جو ہے اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں، اگر وہ صحافت میں قدم رکھتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوسائٹی کے بگاڑ کو روکنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، نوجوانوں میں تعلیم و تربیت کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس نے شہر میں جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس نے اپنے شہر سے پالوشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحافت صرف خبر دے دینا اور خبر لے لینے کا کام نہیں ہے. صحافی جو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھ سے بھی اور کیمرے کی آنکھ سے بھی دونوں آنکھوں کو کھول کے وہ اپنے شہر کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے, اس کے شہر کے باسیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو اس کا مقصد, لوگ تو کاروبار کرتے ہیں نا, وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, لیکن صحافی جو ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے اور اس نے اس شہر کی نگہداشت بھی کرنی ہے. صحافی پہ دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ اس نے شہر میں ہونے والے جرائم کے خاتمے کے لیے, یہاں پہ ہونے والے کچھ بدمزگیوں کے خاتمے کے لیے, تعلیم کے فروغ کے لیے, بچیوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اور آلودگی کے خاتمے کے لیے, یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحافی کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. اس لیے صحافی جب بھی کوئی میرا بھائی شعبہ صحافت میں قدم رکھتا ہے تو اس پہ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اسے اسی وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی اس ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے میں نے. اگر وہ ان ذمہ داریوں کو اپنے بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ پورا نہیں کر سکتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ صحافت سے الگ ہو جائے, تاکہ صحافت جو ہے وہ اس میں نئے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. جو سوشل میڈیا آج کل یوٹیوب ہے, فیس بک ہے یا ادر تھنگ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کیا رول اس کا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دوست نے بھی یوٹیوب چینل بنایا ہے کیا وہ ایجوکیٹڈ ہے, کیا وہ صحافتی رموز اور امور سے ویل اویئر ہے. اگر وہ ویل اویئر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اور پھر آنے والے وقت میں بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے اعتماد کے ساتھ صحافت میں محنت کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ کے بعد پاسبلٹی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ اپنے کئی عزیز و رشتہ داروں کے گھروں کے خرچہ چلانے کی پوزیشن میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے وہی اس میں ہی یہ ایسی آپشن ہے. جبکہ آپ اگر صحافت کرتے ہیں چینلز کی, آپ اخبارات کی, تو پھر آپ اپنا گھر چلانے کی پوزیشن میں تو ہو سکتے ہیں, مگر آپ کے پاس فردر اتنی انکم نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوست نئے آنے والے ہیں, جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, جو یوٹیوب کے ذریعے اپنے ایسے ایونٹس جو ہیں وہ اپنا چینل جو ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں, تو اگر وہ صدق دل کے ساتھ اس پہ محنت شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ 6, 7, 8 ماہ کے بعد اس کے پاس اتنے وسائل آنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ مالی طور پہ بھی خوشحال ہوگا, وہ اپنے چینل کو بھی اچھی طرح رن کرے گا اور وہ اپنی سوسائٹی کی خدمت اور مدد کے لیے بھی اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ بھی فائنانشلی جو ہے وہ کوآپریٹ جو ہے وہ کر سکے. کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا, مگر یہ بات ایک مصرے کی حد تک ہے. آج جس اعتبار کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اعتبار بھی کرنا چاہیے اور ان پہ بھی یہ اعتبار رکھنا چاہیے کہ انہوں نے صحافت کے جس شعبے میں قدم رکھا ہے وہ اس میں انہیں بہت سٹرگل, بہت مشکلات, بہت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر وہ ثابت قدم رہے تو پھر اس اعتبار پر پوری قوم کا اعتبار ہوگا. تو ہم آج اس اعتبار کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اپنا اعتبار قائم کرے گا. بہت بہت شکریہ جی. اعتبار نیوز کے ساتھ نسرین بخاری کو اجازت دیجیے.